اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے. اب آخری بند شروع ہوگا جس میں اقبال آپ کو بتائے گا کہ یہ وطنیت کا تصور اصل میں کرتا کیا. اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے. یہ وطن اور وطنیت کا تصور محض قوموں میں رقابت اور کمپٹیشن پیدا کرتا ہے. ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، اپنے ہی فائدے کا سوچنا، اپنی تجارت، اپنا نفع و نقصان، اپنے لیے سیلفش ہو جانا، یہ بس مقصود ہوتا ہے اس نظریے کا. خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے. اور پھر یہ وطن جو محض سیاسی تقسیم پر وجود میں آتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں رہتی کہ کمزور کی مدد کرنی ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے. ان کے لیے صرف اپنا سیاسی مقصد یا سیاسی فائدہ مقدم ہوتا ہے. فلسطین کے بچوں کے چاہے چیتھڑے اڑ جائیں، لیکن باقی سب مسلمان ملک اپنی سیاست اور اپنی تجارت کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یعنی اس وطنیت کے تصور کی وجہ سے اللہ کی مخلوق مختلف ملکوں اور حصوں میں بڑھ جاتی، اور جو اسلام کی قومیت ہے، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کانسیپٹ ہے، اس کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے یہ نیشنلزم کا بت. یہ وجہ ہے کہ اقبال نے اس وطنیت اور نیشنلزم کے تصور سے اس شدت کے ساتھ نفرت کی. اور یہ ہے وہ لائلٹی، وہ وفاداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اقبال کا خاصہ ہے، اور جس کی وجہ سے اقبال کو دوام حاصل ہے. وہ دنائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد.